السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں جہاں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے میرے چینل کو گرو کرنے میں میری مدد کریں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک پراسرار کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ کہانی ایک انتہائی دہشت انگیز ہے، دل دہلا دینے والی کہانی ہے۔ یہ کہانی کسی کی بیتی ہوئی زندگی پر مشتمل ہے۔ ایسے واقعات آپ لوگوں نے آج تک نہ سنے ہوں گے، نہ اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوں گے۔ یہ کہانی زہیب نام کے لڑکے کی ہے۔ یہ کہانی دہشت انگیز کیوں کہلاتی ہے، تو اس کو جاننے کے لیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زہیب نامی لڑکے کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو آج تک جناتوں نے زہیب کے والد ایک مالی تھے۔ ایک دن زہیب کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی جگہ باغ پر زہیب چلا گیا اور پھر باغ میں انہوں نے یوں ہی صفائی کی۔ زہیب ایک اچھا لڑکا تھا اور اپنے والدین کا ایک ہی بیٹا تھا، اور زہیب کی 2 بہنیں تھیں۔ زہیب اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے شہر میں رہائش پذیر تھا۔ یہ گھر ان کا اپنا تو نہ تھا، کرائے کا گھر تھا۔ زہیب کے والد صاحب ایک مالی تھے، 2-3 گھروں میں کام کرتے تھے۔ ان پیسوں میں 2 وقت کا کھانا مل جاتا اور ان کو دن کا دن سکون سے گزرتا تھا۔ زہیب ایک سرکاری اسکول میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر گھر والوں کا سہارا بنے۔ ان کی بہنیں گھر میں ہوتی گھر کو سنبھالتی تھی۔ شہر کے اتنے اخراجات پورے مشکل سے ہوتے تھے، اور زہیب کی ماں بہت بیمار رہتی تھی۔ دوائی وغیرہ لینے کے لیے اس کے والد صاحب کے پاس پیسے موجود نہیں تھے۔ ایسے سمے میں انہیں مشکل پیش آتی اور بجلی کا بل بھی دینا ہوتا تھا۔ مکان مالک نے جینا حرام کر کے رکھا تھا۔ مکان والا روز آخر کرایہ مانگ کر چلا جاتا۔ زہیب کے والد بہت پریشان ہوتی، دن رات دعائیں مانگتی رہتی تھی کہ مکان مالک کو ہم پر ترس آ جائے، وہ ہمیں گھر خالی کرنے کے لیے نہ بولے۔ مکان مالک روز آ کر انہیں محلے والوں کے سامنے شرمندہ کر کے چلا جاتا۔ محلے والے سب اکٹھے ہو کر زہیب کے گھر کے سامنے تماشا دیکھتے۔ مجبوری کے تحت یہ گھر زہیب کے والدین کو چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ 3-4 دن سے مالک مکان والے نے راتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی، اور پورا گھر چھوڑنے کا دکھ کن کن دکھوں کو لے کر کہاں کہاں در بدر ہوتے۔ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ میں رہنا انسان کے لیے انتہائی مشکل وقت ہوتا ہے۔ وہ اپنا سارا سامان لے کر گاؤں میں پہنچے۔ تو وہ اس گاؤں کا جائزہ لے رہے تھے۔ زہیب کے والدین نے جب اس گاؤں میں قدم رکھا تو انہیں رہائش کے لیے جگہ ڈھونڈنے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ زہیب کے والدین اس مشکل وقت میں ایک ایسے ویران اور سنسان گاؤں میں آئے۔ اب انہیں رہنے کے لیے اور کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی جو وہ رہتے۔ مجبوری اور لاچاری میں انسان کو کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑتا ہے۔ یہ ایک پراسرار گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں زیادہ تر لوگوں کا شمار بہت کم دکھائی دے رہا تھا۔ زہیب کے والدین اس گاؤں میں نئے آئے ہوئے تھے، اس لیے انہیں زیادہ پتہ نہ تھا۔ ان کے چہروں پر پریشانی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ آخر پریشان کیسے نہ ہوتے، جہاں انسانوں کا وجود بھی انہیں دکھائی نہ دینے پر قاصر تھا۔ یہ گاؤں دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن یہاں انسانوں کی موجودگی کم ہوتی کیوں نظر آ رہی تھی؟ آخر ایسا بھی کیا خاص تھا؟ انسان ہی انسان کو نظر تک نہیں آ رہے تھے۔ ارد گرد جھانک کر دیکھا تو انہوں نے اپنے علاوہ کسی اور کو نہ پایا تھا۔ انہیں دور ایک گھر دکھائی دیا نظر آیا۔ رات کے اندھیرے میں یہ گھر دہشت ناک منظر پیش کر رہا تھا، لیکن اس خوف کو قابو پا کر زہیب کی دونوں بہنیں اور والدین اس گھر کی جانب بڑھے۔ جب اس گھر پر پہنچ گئے تو اس میں تالا لگا ہوا تھا۔ وہ تالا اس قدر پرانا ہو چکا تھا، ایک لات سے ٹوٹ جاتا۔ زہیب کے والد صاحب نے تالا کھولا اور اس گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اندر ہر طرف مٹی ہی مٹی تھی، مکڑی کے جالے ہر طرف دکھائی دے رہے تھے۔ شاید یہ کئی سال پرانا گھر تھا، اس لیے کچرا پھیل چکا تھا۔
اس گھر میں ہر طرف ویرانی ہی ویرانی نظر آ رہی تھی۔ اس گاؤں کے میدان میں صرف ایک ہی گھر تھا۔ یہ کافی سنسان اور ویران تھا۔ یہ گھر دیکھنے میں کئی سال نہیں بلکہ کئی عرصہ پرانا نظر آ رہا تھا۔ جب یہ اندر داخل ہوئے، کمروں کی جانب بڑھے تو آنکھیں اس قابل ہی نہیں تھیں کہ اس کمرے کی چیزوں کو بآسانی دیکھ سکیں۔ یہ کمرہ بہت ویران تھا۔ یہ بمشکل اس کمرے کی جانب بڑھانے اور آہستہ آہستہ قدم آگے چلنے کے لیے جیسے تیسے رات گزر گئی۔ صبح زہیب کی بہنوں نے پورے گھر کی صفائی کرنا شروع کی۔ مٹی گھر کے ہر کونے میں جم چکی تھی، نکلنا ہی مشکل تھا۔ بمشکل زہیب کی بہنوں نے صفائی مکمل کر لی۔ کافی حد تک صاف ہو گیا تھا گھر، اور اب گھر رہنے کے قابل لگ رہا تھا۔ زہیب نے سبھی کمروں کی کھڑکیاں کھول رکھی تھیں تاکہ حبس اور گرمائش نکل جائے۔ کئی سالوں کا بند گھر میں عام انسان کا رہنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ زہیب کی دونوں بہنیں پراسرار گھر سے کافی ڈر جاتی تھیں۔ اس ویران علاقے میں خوف کے سائے چھائے ہوئے تھے۔ زہیب کے والد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہاں کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کر کے کسی باغ میں وہ کام کریں گے۔ ایک مالی کے طور پر اسے یقین تھا کہ کام ضرور مل جائے گا اور اس کا گھر پہلے کی طرح بس چل پڑے گا۔ زہیب کے والد باہر چلے گئے۔ انہوں نے دور جا کر راستہ دیکھ لیا۔ انہوں نے لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اس گاؤں میں نئے آئے ہیں، اسے کام چاہیے، پر ایک مالی کے طور پر ایک آدمی نے اسے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ گاؤں میں ایک ایسا باغ ہے جو بہت پراسرار ہے۔ اس باغ میں جانے کا آپ سوچیے گا بھی نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں مالی کے طور پر کام کریں۔ بہت سے لوگوں نے اس پراسرار باغ میں قدم رکھا اور برباد ہو گئے۔ آج تک کسی کو یہ تک پتہ نہیں چلا کہ اس باغ میں ایسا کیا ہے۔ یہ باغ بہت خوبصورت ہے۔ اس میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کافی لمبے چوڑے درخت ہیں جن کا سایہ دور دور تک جاتا ہے۔ ایک پل کے لیے زہیب کے والد کو لگا تھا کہ یہ آدمی اسے جھوٹ بول رہا ہے، شاید وہ خود اس باغ میں کام کرتا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اسے یہ کام میں بھی کروں۔ کہ والد صاحب نے اس بات کو نظر انداز کیا اور گھر چلے گئے۔ اگلے دن انہوں نے دوسرے آدمی سے پوچھا تو اس آدمی نے ایک دوسرے باغ کا بتایا۔ وہاں پر چلے گئے اور کام کرنا شروع کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا باغ تھا۔ اس میں 2-3 دن کام کیا، کچھ پیسے ملے اور وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ اگلے دن زہیب کے والد بیمار ہو گئے اور گھر کا راشن بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہاں کام پر زہیب کو جانا تھا۔ اپنے والد کی جگہ زہیب گھر سے نکلا، اس باغ کو تلاش کر رہا تھا۔ اس کے والد نے اس باغ کے بارے میں اتا پتہ دیا۔ جب زہیب کو باغ کا راستہ نہیں ملا، زہیب انجانے میں اس پراسرار باغ میں آ گیا تھا۔ ہر طرف ہریالی بھرا ہوا، کافی رنگ برنگے پھولوں سے بھرا ہوا یہ باغ زہیب کے دل کو بھا گیا تھا۔ اس باغ میں انتہائی کچرا پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی صفائی کرتے ہوئے 1 ماہ لگ جائیں گے اسے۔ زہیب نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ کچھ پھول پودوں پر پانی اس کی جڑوں تک نہیں جا رہے تھے۔ زہیب نے انہیں پانی دیا، نیچے سے کچرا صاف کیا۔ پورے باغ کی صفائی کرنے لگا۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کا جسم سن ہو رہا ہے، سر چکرانے لگا ہے، آنکھوں میں اندھیرا ہی اندھیرا آ رہا ہے، اس کا گلا خشک ہونے لگا۔ زہیب کی حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ خود بخود اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پورے باغ میں خوف کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اس ہوادار باغ میں زہیب کے چہرے پر پسینہ جاری ہو گیا تھا۔ زہیب نے یہ مشکل سے اس باغ کی صفائی کی تو جان سکا، تب نکل گیا۔ اس باغ میں صفائی کرتے ہوئے اسے جنات کی قبر دکھائی دی۔ وہ چیخنے چلانے لگا۔ اس کا خون اپنی رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔
پورا جسم لرز اٹھا۔ یہ خوف کی لہریں دوڑ رہی تھیں زہیب کے جسم میں۔ پورا وجود اس کا سن ہوتا گیا۔ اس کی آنکھوں سے جو منظر دیکھا تھا یہ زہیب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جنات کے لشکر کے ارد گرد کھڑے تھے۔ ایسی شکل بدترین جناتوں کی شکلیں تھیں۔ ایسی بھیانک آوازیں سنائی دینے لگی زہیب کو، اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ سے بند کر دیا تھا، پھر بھی وہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جناتوں کے چہرے خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ ایک جنات نے زہیب کو لات ماری جس سے زہیب سامنے والے درخت سے جا ٹکرایا۔ زہیب کے سر پر گہری چوٹ لگ گئی تھی، کافی خون بہنے لگا۔ اسی جنات نے زہیب کو پھر سے دھکا دیا جس سے زہیب کو کافی چوٹیں لگیں۔ منہ سے خون آنے لگا۔ زہیب کی حالت دیکھنے سے ایسی نہیں تھی۔ وہ خوفناک چہرے بعد بدترین آوازوں نے زہیب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سیاہ لباس میں سیاہ رنگت کے جناتوں کا ہجوم زہیب کے سامنے کھڑے تھے۔ بڑے بڑے دانت نکال کر لال آنکھیں، ہاتھ پیر الٹے لگے ہوئے تھے اور بڑے بڑے خطرناک قسم کے ناخن تھے۔ وہ جناتوں نے مل کر اپنے تلوار جیسے ناخنوں سے زہیب کا چہرہ نچوڑ ڈالا۔ اس خطرناک واقعے نے اس کا دل بند کر دیا تھا۔ سانس سے سانس تک نہیں مل رہی تھی۔ اس دہشت انگیز واقعے کے بعد زہیب کے گھر میں طرح طرح کے نقصانات ہو گئے۔ ان جناتوں نے اس کے گھر والوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، ہر روز ذلیل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی ویڈیو میں ڈالوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو گرو کرنے میں میری مدد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔